الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت کریمہ میں عالمین کا ذکر فرمایا ہے اور عالمین جمع ہے عالم کی عالم کہتے ہیں جہان کو چار جہان ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے نمبر 1 عالم ارواح نمبر 2 عالم دنیا نمبر 3 عالم برزخ نمبر 4 عالم آخرت یہ چار جہان ایسے ہیں کہ جن چاروں جہانوں سے ہم سب کا واسطہ پڑا ہے اور واسطہ پڑنا ہے عالم ارواح سے ہو کر آئے ہیں عالم دنیا میں موجود ہیں عالم برزخ میں کچھ عرصہ رہیں گے اور بالآخر عالم آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے عالم ارواح یہ انتظار کی جگہ ہے عالم دنیا یہ کام کی جگہ ہے عالم برزخ یہ آرام کی جگہ ہے اور عالم آخرت یہ انعام کی جگہ ہے میں نے مختصر سی بات اس لیے کہہ دیا کہ پورے بیان کا خلاصہ آپ کے ذہن میں پہلے ہی آ جائے عالم ارواح یہ انتظار کی جگہ ہے ایک روح آئی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی اور بقیہ ارواح انتظار کے اندر ہے اور عالم ارواح میں اللہ نے ہر آدمی سے ایک بات پوچھی ہے الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سوال کے انداز میں بات پوچھی ہے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا فرمانے کے بعد انبیاء صحابہ اولیاء اور مومنین نے فرمایا بلا اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں جو شخص بھی اللہ رب العزت پر ایمان لائے گا اس کا ایک سبب عالم ارواح میں اللہ پر ایمان لانا ہے اور عالم ارواح میں جو بھی ایمان لایا اس کے ایمان لانے کا سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جب تک آپ نے ارشاد نہیں فرمایا تو سارے لوگ انبیاء سمیت خاموش رہے اس لیے قاسم الخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کی حیثیت عام انبیاء سے بڑی مختلف ہے میں اس عنوان کو تھوڑا سا وسیع کروں تو کم از کم مجھے 1 گھنٹہ لے گا کہ اس عنوان کو چھیڑنے میں سمجھانے کا تو بہت لمبا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ مولانا قاسم نانوتوی کیا بات ارشاد فرماتے ہیں میں اس کا ہلکا سا اشارہ کر دیتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی وفات پر مشرکین نے کہا کہ ان کی نرینہ اولاد فوت ہو گئی ہے
اب ان کے مشن کو لے کر کون چلے گا؟ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ بات تمہاری ٹھیک ہے کہ میرے محمد کی نرینہ اولاد جوان نہیں ہے اور نابالغ فوت ہوگی، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک بات کافر بھی کرے تو ٹھیک ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہتے، اور غلط بات ایمان والا بھی کرے تو ہم کہتے ہیں غلط ہے، غلط کو ٹھیک نہیں کہہ سکتے۔ دوسری تمہاری یہ بات کہ ان کا مشن نہیں چلے گا، یہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو ایمان لاتا ہے اور ایک وہ جس پر ایمان لاتے ہیں۔ جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے، جس پر ایمان لاتے ہیں اس کا ایمان اصل ہوتا ہے۔ اصل کو باپ کہتے ہیں، نسل کو اولاد کہتے ہیں۔ نبی کا ایمان باپ ہوتا ہے، امتی کا ایمان اولاد ہوتا ہے، اس لیے نبی کو باپ کہتے ہیں، امت کو اولاد کہتے ہیں۔ میرا محمد رسول اللہ ہے، اس کا کلمہ پڑھنے والے 1.25 لاکھ ہیں، مشن انہوں نے لے کر چلنا ہے، لہذا مشن ختم نہیں ہوگا۔ مشرکین کو پھر بھی خوشی ہے، 1.25 لاکھ بھی فوت ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وخاتم النبیین، میرا محمد صرف رسول نہیں ہے، رسول خاتم ہے۔ خاتم کا معنی صرف آخری کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا نہیں ہے، کیوں کسی آدمی کا آخر میں آنا یہ اس کے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ خلفۂ راشدین میں سے صدیق اکبر پہلے ہیں، علی آخری ہیں، لیکن افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ نماز میں ایک صف اول ہے، ایک صف آخر ہے، افضل صف اول ہے، صف آخر نہیں ہے۔ کسی کا آخر میں آنا یہ افضل ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں تقدم تأخر بالذات، یہ وجہ فضیلت نہیں ہے۔ ایسی بات کرو جس سے حضور کی شان معلوم ہو، اس لیے یہاں خاتم کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضور آخری ہیں۔ خاتم کا معنی ایک الگ ہے، وہ کیا ہے کہ دنیا میں 2 چیزیں ہیں، ایک چیز ذاتی ہے اور ایک عرضی ہے۔ کسی کی ذاتی وہ چیز ہے جو اس کو بلا واسطہ ملے، اور کسی کی عرضی وہ ہوتی ہے جو بالواسطہ ملے۔ سورج کی روشنی بالذات ہے، اور سورج کے روشن ہونے سے زمین روشن ہوتی ہے، زمین کی روشنی بالعرض ہے۔ اور بالذات اور بالعرض کا ضابطہ یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز بالذات ہو وہ وہیں سے شروع ہوتی ہے، وہیں جا کر ختم ہوتی ہے۔ آپ ٹارچ کو یوں جلائیں تو ٹارچ سے روشنی نکل کے دیوار پہ جائے گی، اور جب ٹارچ بند کریں گے تو روشنی واپس آ جائے گی۔ اس کا مطلب ٹارچ کی روشنی بالذات ہے اور دیوار کی بالعرض ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہمارے حضور کی نبوت بالذات ہے، باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے۔ خاتم کا معنی یہ ہے کہ نبوت حضور سے چلی ہے اور حضور پر ختم ہوئی ہے، اس لیے حضور کو نبی اول بھی کہتے ہیں، نبی آخر بھی کہتے ہیں۔ اول اور آخر کا معنی کیا ہے؟ آپ کاغذ پہ پرکار رکھیں اور اس سے گول خط کھینچیں، جہاں آپ نے پرکار کا ایک کونا رکھا اور ایک نیچے نقطہ لگا، اسے مرکز کہتے ہیں، اور گول خط کو دائرہ کہتے ہیں۔ وہ مرکز بن جاتا ہے، نظر نہیں آتا، دائرہ بن رہا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو مرکز دائرہ بنتا پہلے ہے، نظر تب آتا ہے جب پرکار اٹھاتے ہیں۔ دائرہ بنتا بعد میں ہے، نظر پہلے آتا ہے۔ ہمارے حضور نبی اول ہیں، یہ مرکز دائرہ نبوت ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت ہے۔ دائرہ بعد میں بنتا ہے، نظر پہلے آتا ہے۔ مرکز بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے۔ ہمارے حضور نبی اول ہیں، وجود نبوت میں نبی آخر ہیں، ظہور نبوت۔ تو خاتم کا معنی یہ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمام انبیاء کی نبوت حضور کی وجہ سے ہے۔ اس پہ بہت سارے دلائل ہیں۔ 5 دلائل مولانا نوتوی نے تحذیر الناس میں لکھے ہیں کہ حضور کی نبوت بھی ذاتی ہے۔ میں اس پہ ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء سے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے میرے محمد پر ایمان لانا ہے۔ تو حضور کا ایمان اصل ہے اور باقی انبیاء کا ایمان نسل ہے۔ جس پر ایمان لے اس کا ایمان پہلے ہوتا ہے، اور جو ایمان لے ان کا ایمان بعد میں ہوتا ہے، اور جو ایمان لائے اس کا ایمان اس وجہ سے ہے جس پر ایمان لایا جاتا ہے۔
تو ہمارے پیغمبر کی حیثیت باپ کی ہے، اور باقی تمام انبیاء اور قیامت تک آنے والے مومنین کی حیثیت اولاد کی ہے۔ توجہ رکھنا، سب کی حیثیت اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، میرا محمد ایسا باپ ہے جب یہ نہیں تھے ان کی اولاد تب بھی تھی، جب نہیں ہوں گے ان کی اولاد تب بھی ہوگی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ حضور کی اولاد ہیں، اور قیامت تک کا مومن بھی اولاد ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے تو آج تک سنا کہ آدم علیہ السلام باپ ہے، ہم پہلی بار سن رہے ہیں کہ اولاد ہے، لکھا ہوا پہلے سے ہے، آپ پہلی بار سن رہے ہیں، تو قصور کسی کا نہیں ہے، آپ کا ہے کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے نا، قصور اپنا ہے، اپنی جہالت مان لیجیے بھی ہم نے کبھی پڑھا نہیں ہے۔ اس کی مثال دوں گا تو بات جلدی سمجھ آئے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی بیویاں تمام مومنین کی مائیں ہیں، اور امت کا پہلا مومن صدیق اکبر ہے، اور امت کی سب سے چھوٹی ماں امی عائشہ ہے۔ امی عائشہ ماں ہے اور صدیق اکبر بیٹا ہے۔ امی عائشہ ماں ہے اور صدیق اکبر بیٹا ہے۔ جب روح کے رشتے کو، ایمان کے رشتے کو دیکھیں، اور جب جسم کے رشتے کو دیکھیں گے تو صدیق باپ ہے، امی عائشہ بیٹی ہے۔ امی عائشہ کا صدیق اکبر سے جو ایمان کا تعلق ہے اس میں یہ ماں ہے، صدیق بیٹا ہے، اور جو جسم کا تعلق ہے اس میں صدیق باپ ہے، عائشہ بیٹی ہے۔ حضرت آدم کا حضور سے جو ایمان کا تعلق ہے، حضور باپ ہے، آدم بیٹے ہیں، اور جو جسم کا رشتہ ہے اس میں آدم باپ ہے، حضور بیٹے ہیں۔ ہم نے ایک رشتے کو دیکھا ہے، دوسرے کو کبھی ہم نے دیکھا نہیں۔ اب خاتم النبیین کا معنی کیا ہوا؟ حضور رسول بھی ہیں، 1.25 لاکھ ان کے بیٹے صحابہ کرام ہیں، اور آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی کیا کریں گے؟ آخری نبی یا جن کی نبوت ذاتی ہو؟ کیا کریں گے؟ ان کی نبوت ذاتی ہے، ذاتی کا معنی شروع بھی ان سے ہے، ختم بھی ان پر ہے، باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ میں ایک نکتہ پیش کرتا ہوں جسے علمی لطیفہ کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ نبوت باقی انبیاء کی ہمارے نبی کی وجہ سے ہے۔ جب نبوت حضور کی وجہ سے ہے تو اصاف نبوت بھی حضور کی وجہ سے ہے۔ اس کا معنی اصاف نبوت کے مرکز ہمارے نبی ہیں، حضور سے نبوت اصاف نبوت نکلے ہیں اور باقی انبیاء کو ملے ہیں۔ اس پر ذرا بات سمجھنا۔ حضرت یوسف پہ زلیخا عاشق ہو گئی، مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانا دیا، غلام پہ عاشق ہو گئی ہے۔ زلیخا نے کہا تم نے اس غلام کو دیکھا بھی ہے؟ کہا جی نہیں۔ تو دیکھ تو لو نا۔ زلیخا نے دعوت کی، حضرت یوسف سے کہا جی اخرج، باہر تشریف لائیں۔ علم غیب تو ان کے پاس تھا نہیں، سوائے اللہ کی ذات کے کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ حضور باہر تشریف لائے، دسترخوان سجا ہوا ہے، چھریاں اور پھل موجود ہیں۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، ایک کام کیا، قطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور ایک جملہ کہا ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ جملہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں اگر وقت ہو تو۔ کام کیا، قطعن ایدیہن، انگلیاں کاٹی۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لوامی زلیخۃ لو رأین جبینہ لأسرن بالقطع قلوبہن علی الیدی۔ زلیخا کو تانے دینے والیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی، میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ لیتی۔ ابھی سبحان اللہ کا وقت نہیں آیا، یہ باتیں آپ نے سنی ہیں، ہمارا کام اب شروع ہوگا۔ میں ساتھ کہتا ہوں میں دیوبند کا خطیب نہیں ہوں، میں دیوبند کا وکیل ہوں۔ جہاں خطابت ختم ہوتی ہے نا وہاں وکالت شروع ہوتی ہے۔ یہ امی عائشہ نے کیوں فرمایا؟ اور میری عادت ہے کہ جو چیز میرے پاس ہو میں بتاتا رہتا ہوں، میں اس سے نہیں پریشان ہوتا کہ میرے بارے میں آپ کیا تاثر قائم کریں گے۔ اپنی بات اپنی زندگی میں بتانا، اگر یہ ریا ہوتی تو شیخ الحدیث زکریا سب سے بڑے ریاکار ہوتے جنہیں آپ بیتی لکھوائی ہے۔ اپنی باتیں خود بتانا ریاکاری ہوتی تو مدنی بہت بڑے ریاکار ہوتے، نقش حیات لکھی ہے۔ اپنی باتیں خود کہنا ریاکاری ہوتی، مفتی رشید احمد بہت بڑے ریاکار ہوتے جنہیں انوار الرشید لکھائی ہے۔ چونکہ آپ ان کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں آپ شک نہیں ہوگا،
اور میں ہوں بھی چھوٹا، آپ سمجھتے بھی چھوٹا ہے، تو میرے بارے میں شک ہوگا، اور میں شک اس لیے دور کرتا ہوں کہ میرے بات غیبت کر کے آپ گناہ کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ مجھے تو فائدہ ہوگا لیکن آپ کو بھی تو بچانا چاہیے نا، خانقاہ میں تشریف لائیں۔ اس لیے جو میرے پاس مال ہے میں بتاتا ہوں، یہ ہمارے پاس مال ہے اور یہ ہمارے حضرات اکابر کا صدقہ اور فیض ہے۔ حضرت دامت برکاتہم جن کی خانقاہ میں آیا ہوں، مجھے حضرت سے بہت پیار ہے، اور پیار کی کئی وجہ ہیں، ساری وجہ میں نہیں بتا سکتا۔ مجھے ایک وجہ پیار کی یہ ہے کہ حضرت جس طرح تصوف سے محبت رکھتے ہیں، اس سے زیادہ عقیدے سے محبت رکھتے ہیں، اور اس کو میں جانتا ہوں جن کا براہ راست تعلق ہے۔ حضرت کا مجھ سے کتنا تعلق ہے، کتنی شفقت ہے، کتنی محبت ہے، وہ میرے علم میں ہے۔ اور میرے سے کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ میں عقیدے پر کام کرتا ہوں، اور میرے اندر کوئی خوبی تو ہے نہیں کہ فلاں وجہ سے پیار کرتے ہوں۔ خیر، امی عائشہ نے فرمایا لوامی زلیخۃ لو رأینا جبینہ لاسرن بالقطع قلوبہن علی الیدی، زلیخا کو تانے دینے والی نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی، میرے محمد کو دیکھتی تو دل کاٹتی۔ وجہ، اللہ کے نبی مرکز حسن ہے، حضرت یوسف شاخ حسن ہے، بدن میں دل یہ مرکز بدن ہے، اور ہاتھ یہ شاخ بدن ہے۔ جنہوں نے شاخ حسن کو دیکھا، شاخ بدن کو کاٹا، مرکز حسن کو دیکھتی مرکز بدن کاٹ ڈالتی۔ یہ ہماری وکالت ہے، اس لیے ہماری پوری گفتگو کیوں پر چلتی ہے، کیوں پر، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے۔ بات کہاں سے چلی تھی کہ سب سے پہلے حضور نے فرمایا بلا، اور اس کے بعد سب نے کہا جی بلا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں سب کے ایمان کی وجہ ہمارے محمد کی ذات ہے، ہمارے حضور کی ذات ہے۔ یہ بات میں کیسے سمجھاؤں؟ ہمارے پیغمبر کی ذات ہے۔ اور جب توجہ رکھنا، میں اس پہ دلیل پیش کرنے لگا ہوں کہ وجہ وجود کائنات حضور کی ذات ہے۔ نقل الگ ہے، عقلی مسائل الگ ہیں۔ آج میں ملتان میں تھا تو گزرا ایک مدرسے والے نے مجھے بٹھا لیا، تو میں نے وہاں طلباء سے کہا علم الکلام عقلی ہے، عقل ٹھیک ہو تو عقائد سمجھ آتے ہیں، اور جب انسان گناہ کرے عقل تباہ ہوتی ہے، پھر عقائد سمجھ نہیں آتے۔ اس لیے علم الکلام کے لیے عقل ٹھیک ہونا ضروری ہے، اور عقل کے ٹھیک ہونے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، رئیس المناظرین، حجت اللہ فی الارض، وہ فرماتے تھے جو طریقت کو نہیں سمجھتا وہ علم کلام کو سمجھ نہیں سکتا۔ جس کا تصوف طریقت سے تعلق نہیں ہے وہ عقیدہ سمجھا ہی نہیں سکتا۔ یہ جب میں عقائد کے بعد درمیان میں شروع کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تصوف اور عقائد کا جوڑ کتنا ہے، اور ذوق نہ ہو تو پھر عقیدے سمجھ بھی نہیں آتے۔ میں ایک دلیل پیش کرنے لگا، قیامت کب آئے گی؟ حدیث پاک میں ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کہنے والا کوئی ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ اس کا معنی کہ قیامت کو روکا ہوا ہے اللہ نے۔ اور یہ دنیا بنی کیوں ہے؟ جو دلیل آپ پیش کرتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن نے انس کو بنایا عبادت کے لیے، اور پوری کائنات بنی ہے انسان کے لیے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جب اس کو نہیں رکھنا تو زمین و آسمان بھی نہیں رکھنا۔ زمین و آسمان انسان کے لیے، انسان عبادت کے لیے، اور عبادت کی بنیاد توحید ہے۔ تو سب سے پہلے حضور نے عالم ارواح میں بلا فرمایا تو انسان نے بلا فرمایا۔ حضور بلا نہ فرماتے کوئی نہ کہتا، اور کلمہ نہ پڑھنا ہوتا، زمین و آسمان کو وجود نہ ملتا۔ اس کا معنی یہ ہے زمین و آسمان کو وجود انسان کی وجہ سے، انسان کا وجود عبادت خدا کی وجہ سے۔ عبادت خدا میں توحید بنیاد ہے، یہ ہمارے پیغمبر نے عالم ارواح میں فرمایا تو سب نے اقرار کیا ہے۔ تو حضور نہ ہوتے کائنات کو وجود کیسے ملتا؟ حضور وجہ وجود کائنات ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ لوگوں کو شبہات پڑ جاتے ہیں، ان شبہات کا رد کرنا بہت ضروری ہے، اور شبہات پیدا کرنا بہت آسان ہے، شبہات کا جواب بڑا مشکل ہے۔ شبہ پیدا کرنے والے کا کام باطل نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور مشکل کام شبہات کا رد کرنا اہل حق نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ یہ مشکل کام اہل حق کے ذمہ ہے، اللہ اپنے کرم سے اس کو آسان فرما دے۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا جس میں ہم ہیں۔ یہ عالم دنیا کام کی جگہ ہے، یہ آرام کی جگہ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کوئی شخص کام کرے اور اس کو تکلیف نہ آئے، اس پہ تعجب ہونا چاہیے۔ کام کرے اور تکلیف آئے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کام
کرے اور تکلیف نہ ہو یہ تعجب کی بات ہے، کام کرے اور تکلیف نہ ہو یہ تعجب کی بات ہے، کام کرنے والے کو تکلیف کا آ جانا یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ عام بندے کا ہے، ایک مسئلہ خواص کا ہے۔ خواص سے مراد علماء، یہ سب سے اخص الخواص کا طبقہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء۔ یہ بات میری طالب علم اور علماء سمجھیں گے، دوسرا کوئی نہیں سمجھے گا جو میں ایک جملہ کہنے لگوں۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء میں انما یہ کلمہ حصر نہیں ہے، لوگ سمجھتے کلمہ حصر ہے۔ اگر کلمہ حصر ہوگا تو اس کا معنی ہوگا اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، صرف علماء، جبکہ اللہ سے تو غیر علماء بھی ڈرتے ہیں۔ حصر کیسے ہوا؟ یہ انما کلمہ اختصاص ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ علماء اللہ سے ضرور ڈرتے ہیں۔ انما کلمہ حصر نہیں، یہ کلمہ اختصاص ہے۔ اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو میں ایسی تفسیر بتاتا ہوں جو آپ کے لیے مطالعے میں بہت آسان ہو۔ معرف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب کی اردو ہے، بہت آسان سی تفسیر ہے۔ میں ایسے حوالے دیتا ہوں کہ جس تک آپ کی رسائی بہت آسان ہو، آپ آرام سے اس کو دیکھ لیں۔ یہ نہ کہنا کہ اس کی بات ہے، یہ کہنا کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کی بات ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں۔ یہ بھی میں علماء کے لیے بات کہنے لگا ہوں۔ علماء بھی معرفہ ہے، ورثۃ الانبیاء بھی معرفہ ہے۔ تعریف الطرفین یفید الحصر والتخصیص، جب دونوں معرفہ ہوں تو پھر کلام میں حصر بھی آتا ہے، تخصیص بھی آتی ہے، یا حصر بھی ہے، اختصاص بھی ہے۔ حصر کا معنی یہ ہے علماء ہی نبی کے وارث ہیں، اور اختصاص کا معنی کہ علماء نبی کے ضرور وارث ہیں۔ علماء ہی وارث ہیں اور علماء ضرور وارث ہیں۔ عابدین نبی کا وارث نہیں ہے۔ پوری رات تہجد پڑھے، پوری رات دو ٹانگ نہیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے، وہ نبی کا وارث نہیں ہے۔ نبی کا وارث کون ہے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ کو تعجب ہو گیا کیسی بات کہہ رہا ہے؟ میں پہلے بات کروں گا پھر حوالے پیش کروں گا تاکہ تمہیں الجھن ہو اس کی اپنی باتیں۔ کمال نبوت علم ہے، کمال نبوت عمل نہیں ہے۔ کمال نبوت علم ہے، کمال نبوت عمل نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کسی کا کمال وہ ہوتا ہے جو صاحب کمال میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو یا اس سے کم ہو۔ کوئی بندہ کہہ دے کہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم کا کمال ہے کہ وہ سفید پگڑی باندھتے ہیں، لوگ یہ تو سارے باندھتے ہیں، یہ کون سا کمال ہے؟ ہمارے حضرت کا کمال ہے کہ سفید کپڑے پہنتے ہیں، وہ جی تو سب پہنتے ہیں، یہ کون سا کمال ہے؟ ہمارے حضرت کا کمال ہے 3 گھنٹے بیان کرتے ہیں، لوگ ہمارے پیر صاحب 4 گھنٹے کرتے ہیں، تو یہ کمال کون سا ہوگا؟ کمال وہ ہوگا جو صاحب کمال میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھنا، کمال نبوت علم ہے، عمل نہیں ہے۔ اور ایک نبی دوسرے نبی سے جب افضل ہے، تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس کی وجہ عمل نہیں ہے، اس کی وجہ علم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال اور دعوت کی عمر 910 سال، ہمارے پیغمبر کی عمر 63 سال اور دعوت کی عمر 23 سال۔ اگر عمل وجہ فضیلت ہوتی تو نوح علیہ السلام حضور سے افضل ہوتے۔ وجہ علم ہے، اور جتنا علم جس نبی کے پاس ہوگا اتنا ہی نبی دوسروں سے افضل ہوگا۔ ہمارے حضور تمام انبیاء سے افضل ہیں، اس کی وجہ کہ ہمارے حضور کے پاس علم تمام انبیاء کے علوم سے زیادہ ہے۔ یہ دلیل میرے نہیں ہے، مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی جو تحذیر الناس میں درج ہے۔ حوالہ ذہن میں رکھ لیں تاکہ مجھے نہ کہ میں نے تو نئی بات کوئی نہیں کی، میں تو اکابر کی بات سمجھا رہا ہوں۔ کمال نبوت یہ علم ہے، تو جس کے پاس نبوت کا کمال ہوگا وہ دوسروں سے افضل ہوگا۔ اس لیے نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء ہی نبی کے وارث ہیں، علم نبوت ان کے پاس ہے، اور جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اتنا دوسرے سے افضل بھی ہوگا۔ عمل ہمارے نبی کا ایک حج ہے، امت کے 50 حج ہیں۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ علم میں امتی نبی سے بظاہر بھی نہیں بڑھ سکتا، اور عمل میں امتی نبی سے بظاہر بڑھ جاتا ہے، اس لیے کمال نبوت نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے عمل، ایک ہے عمل کا قیامت کے دن اجر۔ جب اجر کسی عمل پہ ملے گا اور عمل کو قیامت کے دن گنا نہیں جائے گا، قیامت کے دن عمل کو تولا جائے گا،
گننے کے لیے لفظ اکثر ہوتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ نہیں فرمایا اکثر عملا. قیامت کے دن عمل گنے نہیں جائیں گے, عمل تولے جائیں گے. عرب امتی کے سجدے میزان میں رکھ دو, نبی کا ایک سجدہ رکھ دو تو گنتی میں ایک ارب سجدے زیادہ ہیں. وزن میں نبی کا سجدہ ایک زیادہ ہے. عمل میں بظاہر امت بڑھ بھی جائے, جب قیامت کو اجر ملے گا اور وزن اعمال ہوگا تو نبی کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے بڑھ جائے گا. یہ غلط فہمی کبھی مبتلا نہ ہونا کہ نبی بظاہر عمل میں پیچھے ہے تو شاید اجر کے اندر بھی پیچھے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور نبی کا سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے کیوں بڑھے گا؟ توجہ رکھنا, اس کی وجہ علم نبوت. آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ عمل وزن میں بڑھتا ہے جب اس میں اخلاص ہو, بقدر اخلاص. اور اخلاص, تواضع, عاجزی, خشوع یہ تب ہوتا ہے جب کسی بندے کے اندر معرفت, عظمت ہو. میرے دل میں آپ کی عظمت ہے, جتنی میرے دل میں عظمت ہے اتنا میں احترام کروں گا, اتنی میرے دل میں عقیدت ہوگی, اتنی میری تواضع ہوگی. آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا یہ حضرت بیٹھے ہوں گے اور آپ لائن میں مصافحہ کرتے ہیں. آپ دیکھنا ذرا, بس اوقات ایک آدمی مصافحہ کر رہا ہوتا ہے, مصافحہ حضرت کر رہا ہوتا ہے, دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے, اس کے دل میں عظمت نہیں ہوتی, وہ بچہ ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے. وہ سب لائن میں لگے تھے, وہ بھی لائن میں لگ گیا. یہ ایسے ہوتا ہے. میں ایک مرتبہ ایک مدرسے میں گیا تو اس وقت گاڑی بڑی تھی, گن مین ساتھ تھے, لوگوں نے مصافحے شروع کیے. ایک 12 سال کا بچہ تھا, انہوں نے کہا یہاں کے شیخ الحدیث صاحب کا بیٹا ہے, میرے ساتھ پھر رہا ہے, میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد مجھے کہتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ اس کو مجھ سے کوئی قرض نہیں, اس نے دیکھا کہ سارے مصافحہ کر رہے تھے, وہی مصافحہ کر رہے. اب میں کرتا پھر کہ میری کوئی شخصیت ہوگی, وہ تو جانتا بھی نہیں بندہ کون ہے. میں صرف سمجھا رہا ہوں تواضع کی بنیاد عظمت اور عظمت کی بنیاد معرفت. جب کسی کو پہچانیں گے تو عظمت ہوگی, اور معرفت کی بنیاد معلومات, علم ہے. اب بات سمجھنا, اخلاص کسی بندے میں عبادت میں اتنا آئے گا جس قدر اللہ کی عظمت بندے کے دل میں ہوگی, اور عظمت اتنی ہوگی جتنی اللہ کی معرفت ہوگی, اور معرفت اتنی ہوگی جتنا اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں علم ہوگا. تنہا پیغمبر حضور پاک کا علم اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ایک طرف ہو, اور پوری امت کے عابدین کا علم ایک طرف ہو, تنہا حضور کا علم ان سب سے زیادہ ہے. نتیجہ جو اللہ کے نبی کی معرفت اللہ کی ذات صفات کے بارے میں پوری امت کی معرفت ایک طرف ہو تو حضور کی معرفت زیادہ ہے. نتیجہ جو پیغمبر کے دل میں خدا کی تنہا عظمت ہے, پوری امت کے قلوب میں جو عظمت ہے جمع کریں تو پھر حضور کی زیادہ ہے. نتیجہ جس اخلاص سے نبی کا ایک سجدہ ہوگا, امت کے سارے اخلاص کو جمع کر لیں تو تنہا حضور کا اخلاص ساری امت کے اخلاصوں سے بڑھ کر ہے. اس لیے نبوت کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے اعلیٰ ہے. اور یہ گفتگو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے. میں صرف ایک بات کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا کام کی جگہ ہے, مشقت کی جگہ ہے, محنت کی جگہ ہے, مشقت کی جگہ ہے. اور جس بندے نے جتنا کام کرنا ہے اس کی اتنی ہی مشقت زیادہ ہے. مشقت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, میں اس پہ اب لمبی بات نہیں کرتا. مشقت ایک قسم کیا ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. اللہ فرماتے ہیں نبی کے لیے تکوینی طور پہ کچھ دشمن ہوتے ہیں, اور جو نبی کا وارث ہوگا کچھ تکوینی طور پہ اس پہ دشمن ہوں گے. اور پیغمبر کی مخالفت کرنے والا وہ نبی کی جان پہ بھی حملہ کرتا ہے, نبی کی ناموس پہ بھی حملہ کرتا ہے. جو شخص علم دین کا نبی کا وارث بن کے کام کرے گا اس کی جان پر بھی حملے ہوں گے اور اس کی ناموس پر بھی حملے ہوں گے. جو یہ حملے سہ سکتا ہے وہ دین کا کام کرے, جو نہیں سہ سکتا وہ دین کا کام نہ کرے, وہ سکون سے گھر بیٹھے مزدوری کرے, کوئی اور کام کرے. ہمارے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہر جگہ سے پروٹوکول ملے. ایسا نہیں ہوگا. کبھی حملے بھی ہوں گے, کبھی ذات پہ, کبھی ناموس پہ, کبھی عزت پہ, مختلف قسم حملے ہوں گے. وہ کڑتا بھی رہتا ہے, ان حملوں کا جواب بھی نہیں دے سکتا کہ اس کی شان کے لائق نہیں ہوتا کہ ہر بندے کو ہر بات کا جواب دے.
اور لوگ سمجھتے کہ اس کے بعد جواب نہیں ہے. جواب ہوتا ہے، اس کے منصب کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو اگنور کرے، درگزر کرے، بس اس کو چلتا رہنے دے. تو میں جو باتیں کہنا چاہتا ہوں، میرا اندازہ کہ بہت سے لوگ سمجھ ہوں گے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. دنیا یہ کام کی جگہ ہے. نمبر 3، عالم برزخ یہ آرام کی جگہ ہے. اس مضمون کو بہت توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے. عالم برزخ یہ آرام کی جگہ ہے. پہلی بات یہ سمجھیں کہ برزخ کیا ہے. پہلی بات یہ سمجھیں کہ برزخ کیا ہے. برزخ کا معنی پردہ، توجہ رکھنا. برزخ کا معنی بولو پردہ. میں نے بات کو روک لیا کہ مضمون بہت عام ہے. میں اپنے جلسوں میں نعرے بھی نہیں لگنے دیتا، لیکن جب میں جملہ کہلواؤں نا، اس کا معنی میں نے بات سمجھانی ہے. برزخ کا معنی پردہ. میں اپنی والدہ کو لے کر ہسپتال میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں، میری والدہ صاحبہ نے پردہ کیا ہو، آپ مجھے بتاؤ کہ ڈاکٹر میری والدہ کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ میری والدہ پردے میں ہے. میری والدہ ڈاکٹر کا چہرہ دیکھ رہی ہے؟ بولو، دیکھ رہی ہیں. کیوں؟ ڈاکٹر صاحب پردے میں نہیں ہے. اس کا مطلب کیا؟ جو پردے میں ہو اس کے حوال باہر والے کو نظر نہ آئیں، یہ پردے کا تقاضا ہے. اور جو پردے میں نہ ہو، پردے والا اس کے حوال دیکھ لے تو یہ پردے کے خلاف نہیں ہے. یہ برزخ سمجھ آ گئی؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا مسند احمد کی روایت ارشاد فرماتی ہیں، حضور دفن ہو گئے، میرے کمرے میں میں قبر پر جاتی، پردہ نہیں کرتی تھی. صدیق اکبر دفن ہو گئے، میں جاتی، پردہ نہیں کرتی تھی. ایک میرے والد تھے، ایک میرے شوہر تھے. حضرت عمر دفن ہوئے تو پھر میں نے پردہ کیا، حیاء من عمر، مجھے عمر سے شرم آتی تھی. لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی عمر دیکھ رہے تھے. امی عائشہ عمر کو دیکھ لیں، یہ پردے کے خلاف ہے. حضرت عمر قبر میں سے امی عائشہ کو دیکھیں، یہ برزخ کے خلاف نہیں ہے. پردے میں عمر ہے یا امی عائشہ ہیں؟ پردے کا معنی عالم برزخ. برزخ میں میت ہوتی ہے یا ہم ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اس مضمون کو بڑی اہمیت سے سمجھنا، الجھن نہیں ہوگی. مسند احمد کی روایت ہے کہ دنیا میں جو شخص کسی کو جانتا پہچانتا ہے، یہ فوت ہو جائے، وہ اس کی قبر پہ آ کر سلام کرے تو میت جو قبر میں ہے وہ آنے والے کو پہچان لیتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی کیسے؟ اب بتائیں، پردے میں وہ میت ہے یا آنے والا ہے؟ جی اگر یہ آنے والا مردے کو پہچان لے تو یہ برزخ کے خلاف ہے، اور میت آنے والے کو پہچان لے تو یہ برزخ کے خلاف نہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ، قرآن کہتا ہے کہ میت کے پیچھے پردہ ہوتا ہے، میت کے آگے پردہ نہیں ہوتا. اگلے جہان، میت پر پردہ اگلے جہان کا تو ہے ہی نہیں. برزخ کا یہ مفہوم سمجھ آ جائے پھر بندے کی الجھنیں ختم ہوتی ہیں. برزخ پر میں ایک بات اور کہنے لگا ہوں. برزخ کہتے کسے ہیں؟ برزخ کا معنی کیا ہے؟ برزخ کا معنی کیا ہے؟ ہم یہاں زمین پر ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی ہم دنیا میں. فرعون زمین پر ہے یا زمین کے نیچے ہے؟ جی زمین کے نیچے ہے یا زمین پر ہے؟ تو فرعون عالم دنیا میں ہے یا عالم برزخ میں؟ ہم عالم دنیا میں، وہ عالم برزخ میں. فرق کیا ہے؟ یہ الجھن اس وجہ سے ہے کہ ہمیں برزخ کا معنی نہیں آیا. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے مخالف کو بات سمجھ نہیں آتی، وہ اعتراض کرتا ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم جواب نہیں دے سکتے. اس کو سمجھ آتی تو اعتراض چھوڑ دیتا، ہمیں سمجھ آتی تو ہم جواب دے لیتے. دونوں ایک کشتی کے سوار ہیں. ہمارے المحنت پہ نا تو تکار ہوتی ہے، اور میں بس اوقات میں قسم اٹھا لیتا ہوں اور اس قسم کو کوئی نہیں توڑتا. میں نے کہا جو المحنت کی مخالفت کرنے والے ہیں ان سے پوچھ رہے کہ المحنت اول سے آخر تک آپ نے پڑھی ہے؟ کہتے نہیں.
میں نے کہا جو دفاع کر ان سے پوچھ رہے کہ آپ نے اول تاخیر پڑھی ہے؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا پھر لڑائی کیسے ختم ہوگی؟ یا تو وہ سمجھ لے یا ہم سمجھ لیں. نہ وہ سمجھتا ہے نہ ہم سمجھتا ہے تو لڑائی تو ختم نہیں ہونی نا. توجہ رکھنا. ایک ہے مکان، ایک ہے زمان. سجین 7 آسمانوں سے نیچے جگہ کا نام ہے. علیین 7 آسمانوں سے اوپر عرش کے نیچے جگہ کا نام ہے. سجین سے لے کر علیین تک یہ مکان. نمبر 2، موت سے لے کر حشر تک یہ زمان. جب یہ زمان اور مکان جمع ہوتے ہیں اس کو برزخ کہتے ہیں. سجین سے لے کر علیین تک کا مکان، موت سے لے کر حشر تک کا، جب یہ دو جمع ہوں تو اس کا نام برزخ. ہم زمین پر ہیں، سجین اور علیین کے درمیان ہیں. ہمارا وقت تو موت کے بعد کا شروع نہیں ہوا نا. ہم برزخ میں نہیں ہیں. کیوں؟ ہمیں مکان ملا ہے، زمان نہیں ملا. اور فرعون کی لاش زمین پر ہے، وہ عالم برزخ میں. کیوں؟ اس کو مکان بھی ملا ہے، زمان بھی ملا ہے. اب سمجھ آ گئی؟ اب سمجھنا کتنا آسان ہے. لوگ کہتے ہیں یہ زمین کے اوپر ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ عالم دنیا اور عالم برزخ میں فرق یہ ہے، عالم دنیا میں احوال جسم پر آتے ہیں، جسم کے واسطے سے روح پر آتے ہیں. عالم برزخ میں احوال روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطے سے جسم پر آتے ہیں. یہ بات سمجھ کیسے آئے؟ دنیا میں ابھی گرمیاں آ رہی ہیں، گرمیوں میں کئی شربت ہیں. مجھے زیادہ شربتوں کے نام نہیں آتے، ہمیں 1-2 نام آتے ہیں. ان میں سے ایک نام ہے روح افزا. یہ جسم پیتا ہے یا روح پیتی ہے؟ تو نام روح افزا کیوں؟ جسم افزا ہونا چاہیے نا. پیتا جسم ہے اور مزے روح کو آتے ہیں. یا تو نے میری روح کو تکلیف پہنچائی ہے، روح کو. گالیاں کان سن رہا ہے، تکلیف روح کو ہو رہی ہے. عالم دنیا میں احوال آتے ہیں جسم پر، اور اثر کس پر ہوتا ہے؟ اور عالم برزخ میں حالات آتے ہیں روح پر، اور محسوس کون کرتا ہے؟ وہاں روح سے جسم یا جسم سے روح. یہ بات سمجھ کیسے آئے؟ ابھی آپ بیان ختم ہوں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے، پھر سوئیں گے، بستر پر لیٹیں گے تو دعا پڑھیں گے، اللہم بسمک اموتو یا انامو. مرنے لگے یا سونے لگے؟ تو پھر اللہم بسمک انامو کہنا چاہیے نا، اموتو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور یہ دعا اللہ کے نبی نے سمجھائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند سمجھ آئے تو موت سمجھ آئے گی، نیند سمجھ نہ آئے تو موت سمجھ نہیں آ سکتی. اس لیے کہتے ہیں کہ نیند اور موت آپس میں دونوں بہنیں ہیں. نیند سمجھ آ گئی تو موت سمجھ آئے گی. اور نیند میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا، میں اس سے متاثر نہیں ہوتا کہ میرے بارے میں آپ نے رائے کیا کام کرنی ہے. میں کھلی کھلی مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں. یہاں آپ لوگ کچھ مسجد میں سوئیں گے یا سارے باہر سوتے ہیں؟ جی مسجد میں سوئیں گے. ایک صبح تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور غسل خانے کے باہر کھڑا ہوا ہے. ساتھ والا پوچھتا ہے بھی کیا ہوا؟ اب اس کو بتاتے شرم آ رہی، کچھ ہوا نا جو باہر کھڑا ہوا. یہ کہتا ہے یار میں خانقاہ میں آیا ہوں، میں نے حضرت کے ہاتھ پر توبہ تو کر لی ہے، میں نے توبہ تو کر لی ہے، لیکن وہ خواب میں آ جاتی ہے. اب اس کا حضرت میں کیا کروں، مجھے کوئی حل بتائیں. اور ایسی باتیں آئیں تو پیر سے پوچھنا چاہیے. جو شخص پیر سے باتیں نہیں پوچھ سکتا اس کو بیعت نہیں کرنی چاہیے. بیعت تو کرتے اس لیے ہے کہ میری بیماری شیخ پر کھلے اور میرا اسے علاج ہو جائے. کم از کم شیخ کو ماں سمجھو، کم از کم یہ آخری درجہ ماں سمجھو. ماں اپنے بچے کی شلوار میں ٹٹی کو دیکھ لے تو ماں اس بیٹے سے نفرت نہیں کرتی، ٹٹی کو صاف کر کے بیٹے کو پاک کرتی ہے. جب شیخ اپنے مرید کی نجاست دیکھتا ہے تو مرید سے نفرت نہیں کرتا، نجاست کو صاف کر کے مرید کو پاک کرتا ہے. کم از کم اپنی ماں ہی سمجھ لو. اور مرید کا گناہ دیکھ کے جو شیخ مرید سے نفرت کرے وہ شیخ بننے کے قابل ہی نہیں ہے. اس لیے ہمارے حضرات کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کیا کرتا ہے، پتہ ہوتا ہے. ان کو فکر اصلاح کی ہوتی ہے اور اپنے مرید کی صفائی کرتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا، اب کہتا حضرت میں نے توبہ تو کر لی ہے لیکن سوتا ہوں تو وہ آ جاتی ہے. آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ، یہ آپ کے ساتھ سویا ہوا ہے
یہ کہتے ہیں جی رات خواب میں لڑکی آئی ہے، میں نے یہ کیا، مجھے غسل واجب ہو گیا۔ کبھی آپ نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ کبھی کہا؟ کوئی بھی نہیں کہتا، حالانکہ لڑکی تو نظر نہیں آ رہی، یہ ساری کارروائی روح کرتی ہے، لیکن محسوس جسم کر رہا ہوتا ہے۔ نیند میں جس طرح ہے، موت میں یہ سارے حالات روح پر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن بدن اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا آپ کہتے ہیں یہاں تو بدن محسوس کر رہا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو فوت ہوا بندہ ہے، اگر اس کے بدن پر اثار ہیں تو ہم محسوس کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے قرآن کریم نے لفظ بہت عجیب استعمال فرمایا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ نہیں فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ۔ علم اور شعور میں کیا فرق ہے؟ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اللہ کے کیا فرماتے ہیں؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ یہ بات یاد رکھنا، میں بڑی شارٹ کٹ باتیں کہہ رہا ہوں۔ ادراک بالحواس کا نام شعور ہے، اور ادراک بالوحی کا نام علم ہے۔ جو چیزیں حواس سے محسوس اسے شعور کہتے ہیں، اور جو وحی سے محسوس علم کہتے ہیں۔ اللہ نے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ فرمایا، وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ نہیں فرمایا۔ یہ بتایا کہ اس کی حیات ہے لیکن تم محسوس نہیں کر سکتے، یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس علم نہیں، تم جان بھی نہیں سکتے۔ اور یہ جب حیات ہے تو پھر ہم محسوس کیوں نہیں کر سکتے؟ اب دیکھو نا، بات پھر لمبی ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا، بعض مضامین ایک ایک مضمون گھنٹہ لے جاتا ہے۔ روح اور جسم کے 3 قسم کے تعلق ہوتے ہیں، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنا مضمون مکمل کر لیتا ہوں۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، اور نمبر 3 عالم برزخ۔ عالم برزخ آرام کی جگہ ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے میں ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ نبی محمد، میرے نبی حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فینادی منادی من السماء، فرشتہ اعلان کرتا ہے افرشوا من الجنہ، جنت کا بچھونا دو۔ البسوا من الجنہ، جنت کا لباس دو۔ وافتحوا له بابا الى الجنہ، اس کو یہاں رہنے دو، جنت وہاں رہنے دو۔ درمیان کی کھڑکی کھول دو۔ فیاتیہ من طیبها وروحها، جنت کی خوشبو اس کی قبر میں آتی ہے، جنت کی ہوا اس کی قبر میں آتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں نم، سو جا، کنومت العروس، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ دلہن کے نام پہ لوگ ہنستے ہیں، اور ہنسنا چاہیے۔ شادی کے بعد پہ رونا نہیں چاہیے، شادی کے بعد پہ خوش ہونا چاہیے۔ میں ایک مرتبہ گھر میں تھا تو میری 2 بیویاں دسترخوان پہ تھی، تو مجھے ایک کہتی ہے اب شادی کے نام پہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تجھے طلاق نہ دے دوں؟ بالکل سیریس ہو گیا۔ میں نے کہا تجھے طلاق نہ دے دوں؟ وہ ڈر گئی۔ مجھے کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا طلاق نہ دے دوں تجھے؟ کہتے ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کیا اسے کیا ہوگا؟ طلاق سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جیسے طلاق سے کچھ ہوتا ہے نا، اسی طرح شادی سے بھی کچھ ہوتا ہے۔ جس طرح طلاق سے تکلیف ہوتی ہے، شادی کے نام سے خوشی ہوتی ہے، اس لیے ہم شادی کے نام پہ خوش ہوتے ہیں۔ شادی کا تو معنی ہی خوشی ہوتا ہے، وہ کون سی شادی ہے جس پر بندہ خوش بھی نہ ہو؟ تو فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسی پہلی رات کی۔ میں سبق پڑھا رہا تو مجھے چٹ آ گئی، استاد جی پہلی رات کو دلہن سوتی بھی ہے؟ میں نے کہا، فرشتے نے کہا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس نے کہا کام مکمل ہو گیا، آپ سو جاؤ۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس کو سمجھ آ گئی، آپ کو بھی آئی، لیکن آپ جھجکتے ہیں بھائی کیسے کہ سمجھ آ گئی ہے۔ اللہ توجہ رکھنا، جو میں نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، نم کا نومت العروس، کیسے سو جا؟ بولو کیسے سو جا؟ یہ اللہ کے نبی کے لفظ ہیں، حضور کے لفظ کتنے بلیغ اور کتنے فصیح ہیں۔ اللہ کی قسم لفظ عروج استعمال نہ فرماتے، یہ سمجھ بات نہ آتی۔ یہ لفظ کیوں استعمال کیا ذرا سمجھنا۔ ایک لڑکی کسی لڑکے کو چاہتی ہے، میسج نہیں کرتی،
خاندان سے اور خدا سے ڈرتی ہے، پکڑی نہ جاؤ، فون نہیں کرتی، خدا سے اور خاندان سے ڈرتی ہے، اس سے ملاقات نہیں کرتی، خاندان اور خدا سے ڈرتی ہے۔ توجہ رکھنا، وہی لڑکی اس لڑکے کو کلمہ نکاح کے ساتھ مل جائے، نہ خدا کا ڈر ہے نہ خاندان کا ڈر ہے، قبر ظلمت کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، خلوت کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، کیڑوں کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، ڈر اسے بھی لگتا تھا کلمہ نکاح کے ساتھ آئے، اسے ڈر نہیں ہے، ڈر تجھے بھی لگتا ہے کلمہ ایمان کے ساتھ آئے، ڈر تجھے بھی نہیں۔ یہ عروس کے بغیر بات سمجھ آ سکتی ہے؟ یہ دلہن کے لفظ سے بغیر سمجھ آتی ہے؟ میں نے بتایا قبر آرام کی جگہ ہے، قبر کس کی جگہ؟ آرام کی جگہ ہے، اور آخرت یہ انعام کی جگہ ہے، آخرت ہمارے انعام کی جگہ ہے۔ بس یہ جنت ہے جہنم ہے، درمیان میں تھوڑی تھوڑی گھاٹیاں ہیں، اللہ ان گھاٹیوں سے بھی محفوظ رکھے، اللہ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں لے جائے۔ عالم ارواح انتظار کی جگہ، عالم دنیا کام کی جگہ، عالم برزخ آرام کی جگہ، عالم آخرت انعام کی جگہ۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، کسی کو تنگ بھی نہیں کرتے، ہمارے گھر سے بیماری پھر بھی نہیں آتی۔ یہ کام کی جگہ ہے، یہ انعام کی جگہ نہیں ہے، یہ انعام کی جگہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں انعام یہاں ملے، انعام کی جگہ ہے ہی نہیں، انعام کی جگہ تو آخرت ہے۔ یا تو جتنا مل جائے اللہ کا شکر ادا کر، جو نہ ملے اس پر صبر کر، آخرت انعام کی جگہ ہے۔ ہم جو خانقاہ میں آتے ہیں تو خانقاہ میں بنیادی طور پر یہی بات سمجھنے کے لیے آتے ہیں۔ انعام کی جگہ دائمی اور ابدی دو ہیں، یا جنت، توجہ رکھنا، اور یا جہنم۔ کیونکہ ابدی جگہ دو ہیں، اس لیے پورے دین کا خلاصہ دو چیزیں، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کام کرنے کا ہے اسے قرآن خیر کہتا ہے، اور جو کام نہ کرنے کا ہے اسے قرآن شر کہتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ نبوت کے اوصاف کا خلاصہ دو صفتیں ہیں، ایک صفت بشیر ہے اور ایک صفت نذیر ہے۔ صفت بشیر جنت کی طرف بلانے والے، اور صفت نذیر جہنم سے بچانے والے۔ توجہ رکھنا، شر چھوٹے سے چھوٹا ہو تب بھی شر ہے، اور خیر چھوٹے سے چھوٹا ہو تب بھی خیر ہے۔ خیر کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کرنا یہ بھی جرم ہے، اور شر کو چھوٹا سا شر سمجھ کر نظر انداز کرنا یہ بھی جرم ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خیر کو حاصل کریں اور شر سے بچیں، اور اس کے لیے خود کو کسی ایسے شخص کے حوالے کریں جو جانتا ہو کہ میں نے شر سے کیسے بچانا ہے، اور جو جانتا ہو میں نے ان کو خیر پر کیسے لانا ہے۔ جب ایسا شخص مل جائے تو پھر مردہ بدست زندہ بن جائیں، پھر خود کو اس کے حوالے کر دیں جس سے مزاج ملتا ہو اور رابطہ رہ سکتا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دیں اور ان کے حوالے کریں۔ اللہ نے چاہا، اللہ نے کرم فرمایا تو ایک وقت آئے گا کہ ہم گزرتے گزرتے آرام کی گھاٹیوں سے گزر کے انعام کی جگہ پر مل جائیں گے، اور انعام کی جگہ جس کی مومن کو طلب ہے اس کا نام جنت ہے۔ اس کا اللہ نے سب سے آسان نسخہ بیان فرمایا، ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میری جنت میں جانا ہے تو میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، جہاں میرا بندہ جائے گا وہیں تم میری جنت میں چلے جاؤ گے۔ ہمارے حضرت عجیب بات، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے، کہ بڑا آپ کے پاس آئے، اس کے گارڈ، اس کے سیکٹری، اس کے ڈرائیور کو بھی وہ کھانا ملتا ہے جو آپ بڑے کو دیتے ہیں۔ کسی بڑے کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، اللہ قیامت کو انعام کی جگہ جو اسے دیں گے وہی جگہ اللہ آپ کو بھی عطا فرما دے۔ ایک اولاد جسمانی ہے، ایک روحانی ہے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم۔ ہم جیسی نالائق اور نکمی اولاد ہو اور اعمال میں کمزور ہو اور والد اعمال میں بہت پختہ ہو، اللہ قیامت کے دن بعد جنت میں ہم جیسے نالائق کو وہاں پہنچا دیں گے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے، اللہ اپنے وعدے کی پابندی قدر فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بس ہم عالم ارواح سے نکل آئے، عالم دنیا میں ہیں، عالم برزخ میں جانا ہے، اور پھر آخرت کی نعمتیں اللہ ہم سب کو اپنے مشائخ کے صدقے عطا فرمائے۔ بس اسی کا اہتمام ہم نے کرنا ہے کہ شر سے بچیں اور خیر حاصل کریں۔ کبھی شر ہو گیا تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں، تو خیر میں کمی رہ گئی اس خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے لیے ہم اپنے مشائخ سے رابطہ کر کے اپنے مشائخ کے پاس جاتے ہیں۔ مجھے آج بیان کی بہت بڑی خوشی ہے
کہ استاد مفتی زاہد صاحب میرے بیان میں تشریف فرما ہے، میرے استاد ہیں، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے استادوں کو اپنا سبق سناتا رہوں مجھے بہت، اور میرے جو استاد ہیں میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ کسی استادوں پہ فخر نہ ہونا تو پھر چھپانا چاہیے، اور جب فخر ہو تو پھر بتانا چاہیے بھی ہم فلاں کی اولاد ہے۔ ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے، ڈاکٹر عبدالمقیم حضرت کے خلیفہ ہیں، تو مجھے کہا تم حضرت کو اپنی کارگزاری سناؤ۔ مجھے شرم آتی تھی، میں خانقاہی مزاج کا بندہ نہیں تھا، تحریکیات بھی تھا، تو مجھے عجیب سا لگے۔ مجھے کہتا ہے جب تم دعوت نامہ اپنے کاموں کا لکھو نا، نیچے لکھو خلیفہ مجاد حضرت مولانا حکیم شاہ محمد اختر۔ اچھا میں نے لکھ دیا، انہوں نے کہا کچھ لے کر آنا، میں لے کر آیا۔ اب میں حضرت کو کارگزاری بھی سنا رہا ہوں اور ساتھ شرمندہ بھی ہو رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ جو میں نے لکھا ہے نا خلیفہ مجاد شاہ حکیم اختر صاحب، جو مجھے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میں نہیں لکھتا تھا، میں اپنے دلوں میں صفائی پیش کر رہا تھا کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں، یہ ریاکاری ان کے کہنے پر کر رہا ہوں۔ حضرت نے بہت عجیب جملہ فرمایا، بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے میں نے حضرت ہردوئی سے پوچھا میں آپ کے نام کے ساتھ جب اپنا نام لکھوں تو خلیفہ ابرالک لکھ دیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ مرشد تو باپ ہوتا ہے، اور جب باپ پر فخر نہ ہو تو پھر نہ لکھا کرو، جب باپ پر فخر ہو تو پھر بتاؤ میں فلاں کا خلیفہ ہوں۔ فرمایا تمہیں ہمارا بیٹا ہونے پر کوئی عیب محسوس ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر صفائی کیوں دیتی ہو، لکھو خلیفہ۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ ہم استاد جی کے شاگرد ہیں، تو جب استادوں پر ناز ہو تو پھر بندے کو چھپانا نہیں چاہیے، کھل کر کہنا چاہیے بھئی ہم فلاں کے شاگرد ہیں۔ ہم تو تب بھی نالائق تھے، اب بھی نالائق ہیں، بس میں جو سبق پڑھا ہے وہ سناتا رہتا ہوں، استادوں سے پڑھتا ہوں بس وہ سنا دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں اپنے اساتذہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔